میرا شوہر پھر اپنے دوست کو لے کر گھر چلا آیا تھا۔ کبھی کبھی مجھے غصہ آتا اور کبھی میں حیران رہ جاتی کہ یہ کیسا شوہر ہے جسے بیوی سے زیادہ دوست کے ساتھ رہنا پسند ہے۔ میرا شوہر جب بھی اپنے دوست کو ساتھ لاتا تو مجھے کمرے سے باہر نکال دیتا اور میں سارا وقت لاؤنج میں بیٹھی رہتی۔ مجھے تو اپنے شوہر کے دوست کے نام سے ہی اپنی نفرت محسوس ہونے لگی تھی، جس کی وجہ سے میں آج تک اپنے شوہر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنا سکی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی مظفر نے مجھ سے یہ بات صاف صاف کہہ دی تھی کہ وہ اتنی جلدی ہم دونوں کے درمیان کسی تعلق کا قائل نہیں۔ پہلے وہ مجھے اچھی طرح جاننا چاہتا ہے کیونکہ میں اس کے لیے بالکل غیر ہوں، اور پھر وہ ہماری ازدواجی زندگی کو آگے بڑھائے گا۔ یہ سن کر سوائے خاموش رہنے کے میں اور کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ جب مجھے اس کا پتہ چلا تو میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میرے دل میں جتنے بھی ارمان تھے میں نے مظفر کی خواہش کے آگے ان سب کو قربان کر دیا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا شوہر اپنے دوست سے اس قدر لگاؤ رکھتا ہے کہ وہ پہلی رات سے ہی اسے ہمارے کمرے میں جگہ دے گا اور مجھے کمرے سے باہر۔ کوئی بھی لڑکی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ اس کی جگہ اس کے شوہر کا دوست لے گا، لیکن میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جیسے ہی میں اپنا عروسی جوڑا بدل کر کمرے میں واپس آئی تو میرے شوہر نے مجھے حکم سنا دیا کہ اس کا دوست افضل اس سے ملاقات کے لیے آنے والا ہے اور مجھے کمرے سے باہر رہنا ہوگا۔ یہ بات میرے لیے بہت ہی عجیب تھی۔ میں نئی نویلی دلہن تھی، میرے دل میں بہت سے جذبات تھے۔ ازدواجی تعلق نہ صحیح، لیکن میں اپنے شوہر کے ساتھ اس کے کمرے میں تو رات گزارنے کی حقدار تھی ہی، لیکن میرے شوہر نے تو مجھے کمرے سے باہر کا راستہ دکھا دیا تھا۔ میرا اس طرح کمرے سے باہر رہنا نامناسب تھا کیونکہ میرے ساس سسر بھی گھر میں ہی موجود تھے۔ اگر ان میں سے کسی کو علم ہوتا تو میں کیا جواب دیتی؟ ایک رات کی دلہن اپنے شوہر کے ساتھ کے بجائے کمرے سے باہر کیوں موجود ہے؟ لیکن مظفر کے آگے میں بے بس تھی، اسی لیے خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ مجھے لگا کہ شاید شادی کی رات ہی اس لیے وہ اپنے دوست کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہے، لیکن مجھے کیا خبر تھی یہ تو اس کا معمول بن جائے گا۔ مظفر نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ میں گھر میں کسی کو بھی یہ بات نہ بتاؤں کہ وہ ہمارے رشتے کے لیے کچھ وقت چاہتا ہے، اور اگر کبھی مجھے کوئی کمرے سے باہر دیکھ بھی لے تو میں کوئی بھی بہانہ بنا دوں۔ میں عجیب مشکل میں پھنس گئی تھی۔ مظفر چاہتا تھا کہ میں اس کے لیے سب سے جھوٹ کہوں، لیکن اس جھوٹ کی ضرورت کیا تھی یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شادی کے چوتھے دن بھی جب مظفر رات ہوتے ہی افضل کو چوروں کی طرح اپنے سامنے گھر میں لایا اور مجھے کمرے سے باہر نکلنے کو کہا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے مظفر سے کہا کہ میں نے ایسا بھی کون سا گناہ کر دیا ہے کہ جس کی سزا مجھے آپ اس طرح دے رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ پر حق رکھتی ہوں، لیکن آپ تو مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں رکھنے کے قابل بھی نہیں سمجھتے۔ میں رات کمرے سے باہر بالکل بے اسرا ہو کر اس خوف سے گزارتی ہوں کہ کہیں میری ساس سسر مجھے دیکھ نہ لیں، اور آپ ساری رات آرام سے اپنے دوست کے ساتھ کمرے میں رہتے ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے ہی جا رہے تھے اور میری ہچکیاں بننے لگی تھیں، لیکن میری بات کا کوئی جواب دیے بغیر ہی مظفر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر نکال دیا اور افضل کو کمرے میں بلا کر کمرے کا دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ مظفر کی اس حرکت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں ہمیشہ سے ہی رشتوں کے لیے ترسی تھی اور اس شادی نے بھی مجھے کوئی خوشی نہیں دی تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد میرے چچا چچی نے مجھے بالکل کسی بوجھ کی طرح پالا تھا۔ ان کے لیے میں صرف ایک نوکرانی تھی جو انہیں مفت میں حاصل ہو گئی تھی۔ چچا چچی کا تو میری شادی کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن مظفر کے ماں باپ کی دولت نے ان کے منہ پر نہ صرف تالا لگا دیا تھا، بلکہ مظفر کی ماں نے جس قدر سونے میں میری چچی کو تولا تھا وہ تو خوشی خوشی مجھے رخصت کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ 17 سال کی عمر میں جب مظفر سے میرا رشتہ طے کیا گیا تو پہلے میں بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میرے چچا نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے پتہ نہیں مجھے کس کے ساتھ رخصت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جس طرح مظفر کی ماں نے مجھ پر اور میرے چچا جی پر پیسے خرچ کیے تھے وہ بات بھی میرے لیے بہت حیران کن تھی۔ میں کم عمر تھی، خوبصورت تھی، لیکن پھر بھی کوئی دولت مند عورت ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کیوں کرنا چاہے گی؟ یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ان کا بیٹا کوئی عیب زدہ انسان ہوگا جسے وہ میرے ساتھ باندھ دینا چاہتی ہیں۔
لیکن جب میں نے پہلی دفعہ مظفر کو دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ بہت ہی خوبصورت سا نوجوان تھا، جسے میں بظاہر کہیں کوئی نظر نہیں آئی، جس میں بظاہر کہیں کوئی کمی نہیں تھی، اور ان کا خاندان بھی بہت اچھا تھا، دھن دولت کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ مظفر کے باپ نے ساری زندگی دبئی میں گزاری تھی، اسی لیے ان کا گھر بھی بہت شاندار تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید قسمت کو مجھ پر رحم آ گیا ہے اور مظفر کے ساتھ شادی کے رشتے میں بند کر میرا اپنا گھر ہوگا، میں ایک اچھی زندگی گزاروں گی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہ سب محض خام خیالی ہے۔ میرے شوہر نے شادی کی پہلی رات ہی مجھے احساس دلا دیا تھا کہ میں کس قدر بد نصیب ہوں، جسے ماں باپ کے بعد شوہر کی محبت بھی میسر نہیں آ سکی تھی۔ میں نے کئی دفعہ مظفر سے جاننے کی کوشش کی کہ وہ مجھ سے کیوں دور رہتے ہیں اور ہر رات اپنے دوست کو گھر لانے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ دن بھی تو اپنے دوست کے ساتھ گزار سکتے ہیں، آخر کب تک میں ان کے ساتھ کے لیے ترسوں گی؟ لیکن میرے ہر سوال کے جواب میں مظفر کے چہرے پہ ایک عجیب خاموشی ہوتی اور اس کی آنکھیں سرد نظر آتی، اور پھر میں سوال پوچھنے کی ہمت ہی نہ کر پاتی۔ شادی کے بعد مجھے ازدواجی زندگی تو نہیں مل سکی تھی، لیکن چچا چچی سے چھٹکارا ضرور حاصل ہو گیا تھا۔ ان سے اٹھتے بیٹھتے ملنے والے تانوں سے بھی میری جان چھوٹ گئی تھی، اور یہی سوچ کر میں خاموشی سے دن گزارنے لگی تھی کہ جلد ہی مظفر بھی مجھے اپنا لیں گے۔ میرے ساس سسر بہت اچھے تھے، خاص کر میری ساس مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اور فی الحال ان کی یہی محبت میرے لیے کافی تھی۔ لیکن ایک رات ایک ایسا بھیانک سچ میرے سامنے آیا جسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جو کچھ میں دیکھ رہی تھی اس کے بعد تو میرے لیے سانس لینا بھی محال ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسا ممکن ہے کہ میرے شوہر میرے بجائے اپنے دوست کے ساتھ۔ ہماری شادی کو یہ دوسرا مہینہ چل رہا تھا اور دسمبر کی سرد ترین رات تھی۔ شام سے ہی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور میں لاؤنج میں بیٹھی تھی کہ اچانک ہی مجھے شدید بخار کا احساس ہوا اور میرا سارا جسم کپ کپانے لگا۔ جیسے جیسے رات بڑھ رہی تھی سردی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرے پاس ایک پتلی سی چادر تھی جو اس وقت کسی بھی طرح مجھے سکون نہیں دے رہی تھی۔ جب میری طبیعت زیادہ بگڑنے لگی تو میں نے سوچا کہ میں دروازہ بجا کر مظفر سے اپنے لیے ایک کمبل مانگ لیتی ہوں، بھلا اس پر انہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ یہی سوچ کر میں کمرے کے دروازے کے پاس گئی تو مجھے اندر سے کسی بھی آواز کا احساس نہیں ہوا۔ مجھے لگا شاید مظفر اور ان کے دوست افضل دونوں ہی سو چکے ہیں، اور ایسے میں دروازہ بجا کر میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ پہلے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھ لیتی ہوں، اگر وہ جاگ رہے ہوئے تو میں ضرور کمبل مانگ لوں گی، ورنہ کسی بھی طرح گزارا کروں گی۔ یہی سوچ کر جب میں نے ہلکے سے کمرے کی کھڑکی کا پٹ کھولا تو اندر کے منظر نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ وہ پل آج بھی میری آنکھوں میں چپتے ہیں جو میں نے اس رات دیکھے تھے۔ میرا شوہر مجھ سے کیوں تعلق قائم کرتا جب اسے جنسی تسکین کے لیے اس کا دوست مل گیا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر کیسے اتنا بڑا گناہ کر سکتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر اپنے ہی دوست کے ساتھ۔ ایک مرد کیسے دوسرے مرد کے ساتھ خوش ہو سکتا ہے؟ یہ بات تو فطرت کے قانون کے خلاف ہے۔ میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے ان دونوں کو بستر میں جس حالت میں دیکھا تھا اس کے بعد شاید میں خود سے بھی نظر نہیں ملا سکتی تھی کہ میں ایک ایسے انسان کی بیوی ہوں جسے رشتوں کے تقدس کا احساس بھی نہیں۔ میں جان گئی تھی کیوں میرے شوہر کو میری ضرورت نہیں اور کیوں اسے ہماری ازدواجی تعلق کے لیے وقت چاہیے تھا۔ دراصل یہ تعلق تو وہ کبھی بنانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں شاید دنیا دکھاوے کے لیے اس کی بیوی تھی، لیکن میری جگہ وہ اپنے دوست کو دے چکا تھا۔ میرا بخار ختم ہو کر پسینوں میں بدل گیا تھا اور میرا وجود لرز اٹھا تھا اور سارا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ میں چکرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ مظفر میرے سامنے کھڑا تھا اور وہ غصے میں پوچھ رہا تھا کہ میں آدھی رات کو کھڑکی کے پاس کیا کر رہی ہوں۔ وہ شدید غصے میں تھا اور پوچھ رہا تھا کہ مجھے اس طرح اس کی جاسوسی کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی، اور پھر خود ہی کہنے لگا کہ اب جب تم نے سب کچھ دیکھ ہی لیا ہے تو اب اپنی زبان کو اس طرح بند کر لو جیسے تمہیں کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی خاطر تمہیں بیوی بنا کر یہاں لے آیا ہوں،
لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم کبھی میری بیوی کی جگہ لے سکتی ہو۔ میری زندگی میں صرف افضل ہے اور افضل ہی رہے گا۔ میں بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو بڑی بے رحمی سے اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا تھا۔ میرے بے ہوش ہو کر گرنے کی آواز پر مظفر کمرے سے باہر نکلا تھا اور مجھے اٹھا کر کمرے میں لے آیا تھا اور اس کا دوست جا چکا تھا، اور مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کہیں موجود ہی نہیں ہوں۔ میں کون تھی؟ میں کیا تھی؟ میری کوئی حیثیت نہیں تھی، نہ ہی کوئی جگہ تھی اور نہ ہی کسی کی زندگی میں کسی کو میری ضرورت۔ میں مظفر کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے مظفر سے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ وہ اتنا غلط کام کیسے کر سکتا ہے؟ میں اس کی بیوی ہوں، لیکن وہ مجھے میرا حق نہیں دینا چاہتا اور اپنے دوست کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے۔ میری بات سن کر مظفر نے میرے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور میری سانس رکنے لگی۔ اس نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر یہ بات کسی کو بھی پتہ چلی تو وہ مجھے ہمیشہ کے لیے نہ صرف اس گھر سے باہر نکال دے گا بلکہ مجھے ہی بد کردار ثابت کر دے گا۔ وہ دنیا کو بتائے گا کہ میرا افضل سے تعلق ہے اور اسی لیے میں یہ سب بے بنیاد باتیں کر رہی ہوں۔ اس کی جلتی آنکھوں میں مجھے واضح نفرت کا احساس ہوا تھا، جو پتہ نہیں میرے لیے تھی یا پھر ہمارے رشتے کے لیے۔ اس کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا۔ میں بربس تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ظلم پر خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ میرے پاس مظفر کے سوا اور کوئی آسرا نہیں تھا۔ اگر وہ مجھے اس گھر سے بد کردار ٹھہرا کر گھر سے نکال دیتا تو میری چچی کبھی مجھے نہ اپناتی اور میرے پاس سر چھپانے کے لیے بھی جگہ نہ بچتی۔ میری مجبوریوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میری شادی کو 3 مہینہ لگ گیا تھا اور یہ دن میں نے کسی قیامت کی طرح گزارے تھے۔ میں چاہ کر بھی اپنے ساس سسر کو کچھ نہیں بتا سکی تھی، کیونکہ مظفر مجھے اس قدر دھمکا چکا تھا کہ میں پوری طرح اس سے ڈر گئی تھی۔ جب سے مظفر اور افضل کے رشتے کا سچ پوری طرح میرے سامنے آیا تھا، ان دونوں نے ہی بے شرمی کی ہر حد پار کر دی تھی۔ اب نہ ہی افضل مجھ سے چھپتے چھپاتے کمرے میں داخل ہوتا تھا اور نہ ہی مظفر کمرے کا دروازہ پوری طرح بند کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ان دونوں کو تو آزادی مل گئی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرا تھا، میرے سسر مجھ سے پوتے کی خواہش کرنے لگے تھے۔ وہ کچھ مہینوں کی چھٹیوں پر دبئی سے آئے تھے اور انہیں واپس جانا تھا۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ انہیں پوتے کی کبھی کوئی خوشی دے ہی نہیں سکتی میں، کیونکہ ان کے بیٹے کو تو میرے ساتھ نہیں بلکہ اپنے دوست کے ساتھ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ میں دن رات چھپ چھپ کر یوں ہی آنسو بہا رہی تھی اور میں نے ہر طرح سے مظفر کی منت کی۔ میں اس کے پاؤں تک پڑ گئی تھی، لیکن اسے تو مجھ سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ میرا حسن، میری خوبصورتی، میری کم عمری، اس کے نزدیک کسی بھی چیز کی کوئی وقت ہی نہیں تھی۔ میں اپنی تقدیر سے ہار مان چکی تھی اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مجھے اب ساری زندگی اسی طرح گزارنی ہے کہ اچانک ہی کچھ ایسا ہوا کہ سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ جو سچ آج تک مجھے معلوم تھا وہ آدھا ادھورا سچ تھا، اور جب پورا سچ میرے سامنے آیا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ مظفر کے والد دبئی واپس جا چکے تھے اور گھر میں صرف میری ساس، میں اور مظفر تھے۔ جب سے اس کے ابا واپس گئے تھے وہ مزید شیر ہو گیا تھا۔ تھوڑا بہت خوف جو اس کے دل میں تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ میری ساس تو رات ہوتے ہی اپنے کمرے میں چلی جاتی اور پھر صبح سے پہلے باہر نہ نکلتی۔ ان کی طبیعت اکثر ہی خراب رہتی اور وہ جوڑوں کے درد کا شکار تھی۔ ایسے میں افضل اور مظفر کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ مظفر کے پچھلے کچھ دنوں سے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ اکثر ہی بہت بے چین نظر آنے لگے تھے۔ شاید یہ سب ہر رات جاگنے کی وجہ سے تھا، لیکن پھر ایک دن اچانک ہی جب مظفر دفتر سے لوٹ کر گھر آئے تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میری ساس مظفر کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ وہ خود تو مظفر کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے قابل نہیں تھیں، اسی لیے انہوں نے مجھے زبردستی مظفر کے ساتھ ہاسپٹل بھیج دیا۔ سارا راستہ مظفر پیٹ پکڑ کر تڑپتا رہا تھا اور اس کی ایسی حالت دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی۔ قریبی ہسپتال میں جب میں مظفر کو لے کر ایمرجنسی میں داخل ہوئی تو فوراً ہی ڈاکٹروں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور چیک اپ کے لیے اندر کمرے میں لے گئے۔ میں نے بے چینی سے باہر قدم نکالا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچھے خاصے مظفر کو اچانک ہو کیا گیا ہے، اور پھر ڈاکٹر نے آ کر ایسی خبر سنائی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے لگا کہ شاید ڈاکٹر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے میں نے ڈاکٹر سے کہا
کہ میں مظفر کے ساتھ ہوں جنہیں تھوڑی دیر پہلے پیٹ کے درد کی وجہ سے اندر لے جایا گیا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگے، جی ہاں میں بھی انہی کی بات کر رہی ہوں، آپ ان کی کون ہیں؟ ڈاکٹر کے انکشاف نے تو پہلے ہی میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ جب اس نے میرا اور مظفر کا رشتہ پوچھا تو میرے حلق میں کانٹے آ گئے۔ میں نے جھوٹ کا سہارا لیا اور ڈاکٹر کو بتایا کہ میں مظفر کی دوست ہوں اور اس کی طبیعت کی وجہ سے ہی اسے ہسپتال لے کر آئی ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مظفر کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں، اسی لیے ان کے شوہر کو ان کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر تو اپنی بات مکمل کر کے جا چکی تھی، لیکن میرے پیروں پہ کھڑے رہنا مشکل کر دیا۔ میں مظفر کو لے کر ہسپتال سے گھر لوٹ آئی تھی اور واپسی کا سارا راستہ خاموش رہی تھی۔ میرے اندر تو کچھ کہنے یا پوچھنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ گھر آتے ہی میں نے مظفر کی ساری رپورٹس اپنی ساس کے آگے رکھ دیں اور انہیں تلخی سے بتایا کہ ان کا بیٹا حاملہ ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے یہی بتایا تھا کہ مظفر امید سے ہے اور اسی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑ گئی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک مرد کیسے حاملہ ہو سکتا تھا؟ ایک مرد کیسے دوسرے مرد کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا تھا؟ یہ بات بالکل الجھی ہوئی تھی اور اسے یا تو مظفر سلجھا سکتا تھا یا پھر میری ساس۔ میں نے سختی سے ان دونوں سے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے سچ نہ بتایا تو میں مزید اس بات کو نہیں چھپاؤں گی اور ان کے خاندان کے ایک ایک فرد کو ساری بات سے آگاہ کر دوں گی کہ میرا شوہر ہر رات میرے بجائے اپنے دوست کے ساتھ گزارتا آیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اب تو وہ اپنے ہی دوست کے بچے کی ماں بننے والا ہے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، اور میری ساس اس سچ سے کتنی باخبر مظفر تھا یا پھر تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ مظفر اور اس کی ماں نے مل کر ایک ایسے راز سے پردہ اٹھایا جس کے بعد میرے پاس کہنے کو کچھ باقی نہیں بچا۔ میں تو پوری طرح لٹ گئی تھی۔ مظفر کی ماں نے بتانا شروع کیا کہ مظفر کے والد جوانی میں ایک انتہائی سخت طبیعت کے حامل تھے اور شادی کے پہلے ہی مہینے انہوں نے میری ساس کو یہ بات بتا دی تھی کہ اگر بیٹے کی پیدائش ہوئی تو وہ انہیں اپنے گھر میں جگہ دیں گے، نہیں تو وہ طلاق کا داغ لیے اپنے گھر واپس لوٹ سکتی ہیں۔ لیکن بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا میرے ساس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ خدا نے انہیں بیٹی کی خوشی سے نوازا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بتا سکی تھی، کیونکہ ان کے خاندان میں طلاق کا مطلب صرف اور صرف عورت کی بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور ایک بیٹی کو لے کر وہ کہاں جاتی؟ ان کا کوئی سہارا نہیں تھا، بس ایک بیمار ماں تھی، اور وہ بھی مظفر کی ماں کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ مظفر کی نانی نے اپنی بیٹی کے گھر کو بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا اور سب کو یہ خوشخبری سنائی کہ مظفر کی ماں نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے۔ کہنے کو تو جھوٹ کہہ دیا گیا تھا، لیکن اس جھوٹ کو نبھانا بہت ہی مشکل تھا۔ یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں تھی، بلکہ مظفر کی ساری زندگی کی بات تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ مظفر کی پیدائش کے 1 مہینے بعد ہی مظفر کے والد کی دبئی میں نوکری ہو گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو خوش قسمت قرار دیا اور خود دبئی چلے گئے۔ میری ساس کے لیے مظفر کو پالنا آسان ہو گیا، کیونکہ شوہر کی تلوار ان کے سر سے ہٹ گئی تھی، لیکن خاندان والوں کا خوف ابھی بھی باقی تھا۔ اگر مظفر کی ماں کسی کو بھی بتاتی کہ ان کے پاس بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی تو ان کے سسرال والے انہیں طلاق دلوا دیتے۔ وہ ساری زندگی اسی خوف اور کشمکش میں گزارتی آئی تھی کہ ان کے شوہر کو کہیں یہ نہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے بیٹی کو جنم دیا تھا۔ میری ساس نے سوچا تھا کہ جب دوسرے بچے کی پیدائش ہوگی اور وہ بیٹا ہوگا تو وہ اپنے شوہر کو سب کچھ سچ سچ بتا دیں گی، لیکن اس کے بعد دوبارہ ان کے گھر کسی بچے کی پیدائش نہیں ہوئی، اور اسی لیے مظفر کی پیدائش کا سچ انہیں مستقل طور پر چھپانا پڑا۔ مظفر کے دستاویزات سے لے کے کاغذات اور حلیے تک سب کچھ انہیں مردوں والا ہی رکھنا پڑا۔ مظفر دیکھنے میں کسی مرد کی طرح لگے، اسی لیے انہوں نے مظفر کو بہت ساری ادویات بھی کھلائیں، جس کی وجہ سے مظفر کا اندرونی نظام بہت زیادہ متاثر ہو گیا تھا۔ اس دفعہ جب مظفر کے والد واپس آئے تو انہوں نے مظفر کی شادی پر زور دیا،
یہ جانتے ہوئے بھی کہ مظفر ایک لڑکی ہے، اس کی ماں کو اپنے شوہر کی وجہ سے مظفر کی شادی مجھ سے کروانی پڑی، اور اسی لیے انہوں نے مجھے منتخب کیا کہ میں یتیم اور بے سہارا ہوں اور میرے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہے۔ مظفر افضل کا اسکول کے زمانے سے دوست تھا اور وہ واحد انسان تھا جسے مظفر کے مسائل کا علم تھا، اس لیے مظفر اور افضل نے خاموشی سے شادی کر لی۔ یہ بات میری ساس کو معلوم تھی۔ میری ساس اور مظفر کو لگا تھا کہ آنے والے کچھ سال اسی طرح خاموشی سے گزر جائیں گے اور پھر میں ایک دن خود ہی تنگ آ کر اس گھر سے چلی جاؤں گی، لیکن مظفر کے حاملہ ہونے نے اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ وہ ایک مرد نہیں بلکہ عورت ہے۔ مظفر کی ماں نے روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی کہ میں نے ساری زندگی سولی پر لٹک کر گزاری ہے، یہاں تک کہ مجھے اپنی ہی اولاد کی شناخت بھی تبدیل کرنی پڑی، اور یہ سب میں نے خوشی سے نہیں کیا بلکہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے کیا ہے، اس لیے میں بھی کبھی اس رات سے پردہ نہ اٹھاؤں۔ میں نے مظفر کی طرف دیکھا جس کی ساری زندگی شاید مجھ سے بھی زیادہ تلخ گزری تھی، اور اسی وجہ سے اس کا لہجہ رویہ بھی بہت زیادہ کڑوا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ساس سے کہا کہ آپ کی ہر بات ٹھیک ہے، لیکن میرا کیا ہوگا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ میری شادی تو شادی ہی نہیں ہے، میں کس حیثیت سے آپ کے پاس رہوں گی؟ میری ساس کہنے لگی کہ تم بس مظفر کا بچہ ہونے تک یہاں رہ جاؤ، اس دنیا کی نظر میں تم مظفر کے بچے کی ماں بن جاؤ، اور پھر میں خود تمہاری کسی اچھی جگہ شادی کروا دوں گی۔ یہ بچہ تو ہم ہی رکھیں گے، اور جہاں تمہاری شادی ہوگی میں انہیں ساری حقیقت خود بتاؤں گی۔ تمہیں ہماری وجہ سے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بس ہمیں اس مشکل سے نکال لو۔ میں نے مظفر کا جھکا ہوا چہرہ دیکھا جس نے ساری زندگی آئینے میں اپنا الگ ہی عکس دیکھا تھا۔ میں نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور اسے یقین دلایا کہ میں اس کی مدد کروں گی، کیونکہ میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں یہ دنیا کتنی ظالم ہے۔ 9 مہینے بعد جب مظفر نے ایک بیٹے کو پیدا کیا تو میری ساس نے خود میرا رشتہ اپنی ایک دوست کے بیٹے سے کروا دیا اور اپنے ہی گھر سے مجھے رخصت بھی کیا، اور میرے سسر کو یہ بتایا گیا کہ میں طلاق لے کر چلی گئی ہوں۔ آج میں اپنی نئی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ مظفر کی ماں کب تک اپنی بیٹی کا یہ سچ چھپائے گی، لیکن کبھی کبھی یہ معاشرہ اور اس معاشرے کے ظالم مرد عورتوں کو اس طرح کے غلط فیصلے لینے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مظفر کی ماں نے اپنی بیٹی کو بیٹا بنا کر صحیح کیا؟ کیا طلاق کے ڈر سے آج بھی ہمارے معاشرے کی عورت اتنے غلط قدم اٹھانے پہ مجبور ہے؟ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔